اجمل میاں ایک بہت ہی شریف اور سلجھے ہوئے انسان تھے۔ زیادہ پڑھے لکھے نہ تھے، مگر اپنے باپ کے مرنے کے بعد انہوں نے اپنے گھر کی ذمہ داری اٹھا لی تھی۔ ان کی ایک بریانی کی دکان تھی جو کہ بہت اچھی چلتی تھی۔ شہر کے کونے کونے سے لوگ ان کی بریانی کھانے آتے تھے۔ اجمل میاں ہر مہینے کے آخر میں 20,000 روپیہ اپنی امی کے ہاتھ میں رکھ دیتے تھے۔ آج بھی مہینے کا آخر تھا اور اجمل میاں اپنی والدہ کو مہینے کا خرچ دینے آئے تھے۔ ارے واہ بیٹا، تمہاری کمائی تو دن بہ دن بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اب تمہیں شادی کر لینی چاہیے۔ جیسا آپ کو مناسب لگے، ویسے بھی میں آپ کی پسند کی لڑکی سے ہی شادی کروں گا۔ دیکھنا، میں تمہارے لیے چاند جیسی دلہن لے کر آؤں گی۔ اس کے کچھ دن بعد ہی اس کی امی نے اس کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت اور خوبصیرت لڑکی ڈھونڈ لی۔ سلمیٰ بہت ہی شریف اور سمجھدار لڑکی تھی۔ اس نے آتے ہی ان کے گھر کو اچھے سے سنبھال لیا تھا۔ وہ لوگ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے کہ اچانک ایک دن اجمل کی دکان کے سامنے کسی اور آدمی نے اپنی دکان کھول لی۔ وہ آدمی بریانی اجمل کی بریانی سے کئی گنا سستی بیچتا، جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ سارے گاہک اس کی طرف جا رہے تھے۔ اجمل آج کل کافی پریشان رہنے لگا تھا۔ جب وہ گھر آیا تو اس کی امی نے اس کا پریشان چہرہ دیکھ کر پوچھا، کیا بات ہے بیٹا، آج کل تم بہت پریشان نظر آتے ہو؟ جی امی جان، آج کل میری دکان کے سامنے شاہد نے اپنی دکان کھول لی ہے اور وہ بریانی بہت ہی سستے داموں میں بیچتا ہے، جس کی وجہ سے سارے گاہک اسی کی دکان پر جاتے ہیں۔ ہاں بیٹا، یہ تو پریشانی کی بات ہے۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم اپنی بریانی کے دام بھی کم کر لو؟ ٹھیک ہے امی جان، یہ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ اگلے دن اجمل نے اپنی بریانی کی پلیٹ کی قیمت پہلے سے کم کر دی۔ اس طرح کچھ گاہک اس کی دکان پر واپس لوٹ آئے، مگر یہ دیکھ کر نئے دکاندار نے بھی اپنی بریانی کی پلیٹ کی قیمت بہت کم کر دی اور سارے کے سارے گاہک واپس اسی دکان پر جانے لگے۔ اس دفعہ اجمل کو بہت نقصان ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ گھر میں خرچہ بھی نہیں دے پایا تھا۔ امی جان، میں بہت شرمندہ ہوں۔ اس دفعہ میری دکان پر بالکل بھی بچت نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے اس مہینے کا خرچہ میں نہیں دے پاؤں گا۔ ارے نہیں بیٹا، تمہیں پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ میرے پاس پچھلے کچھ مہینوں کی جمع پونجی پڑی ہے، ہمارا یہ مہینہ آرام سے گزر جائے گا۔ تم پریشان نہ ہو اور اللہ پر بھروسہ رکھو۔ سلمیٰ یہ سب بہت ہی خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد جب اس نے اجمل کو اکیلا پایا تو اس کے پاس آئی اور کہا، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی بریانی کی پلیٹ کی قیمت کچھ کم کر دیں تاکہ سارے گاہک آپ کی طرف واپس لوٹ آئیں؟ نہیں، میں اپنی ایک بریانی کی پلیٹ 80 روپے میں فروخت کرتا ہوں۔ 60 روپے کی تو لاگت آتی ہے، صرف 20 روپے کی ہی بچت ہوتی ہے۔ اگر وہ 20 روپیہ بھی کم کر دیں تو ہمارے گھر کا خرچہ کیسے چلے گا؟ ہاں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم بریانی کے لیے جو سامان لیتے ہیں وہ تھوڑا سستے داموں خرید لیں؟ بریانی میں ہم باسمتی چاولوں کا استعمال کرتے ہیں اور وہ بہت ہی مہنگے داموں ملتے ہیں۔ تو کیوں نہ ہم باسمتی چاول کی جگہ پر میگی بریانی بنانا شروع کر دیں؟ اس پر لاگت بہت ہی کم آئے گی اور لوگوں کو پسند بھی بہت آئے گی، اور اس طرح ہمارا منافع دگنا ہو جائے گا۔ ہاں ٹھیک ہے، یہی کر دیکھ لیتے ہیں۔ اگلے دن اجمل نے اپنی دکان پر میگی بریانی بنائی اور اس کی قیمت 50 روپے پلیٹ رکھ دی۔ ارے میگی بریانی، یہ کیا چیز ہے؟ اس کے بارے میں نے پہلے کبھی نہیں سنا۔ آؤ یہی کھاتے ہیں۔ ارے ہاں، آؤ یہ والی بریانی کھا کر دیکھتے ہیں۔ آہستہ آہستہ سب لوگ اس کی دکان پر جمع ہونے لگ گئے۔ سب کو ہی میگی بریانی بہت پسند آئی تھی۔ اجمل اپنی بیوی کی عقل مندی پر بہت خوش ہوا۔ اس مہینے اس نے 40,000 کی بچت کی اور اپنی امی اور بیوی کے لیے تحائف بھی خریدے۔